سب سے بڑی بات عقیدہ دیکھنا ہے. عمل سے بھی پہلے کیا ہے؟ کیوں عمل سے پہلے عقیدہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عبادت کرتے رہو عقیدہ کوئی بھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر عمل اچھے ہیں تو عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ابلیس لعین کے عمل میں کیا کوئی کمی تھی؟ ابلیس عزازل جو تھا جو فرشتوں کا سردار بن گیا تھا ساتوں آسمان پہ اس کے فرشتے پہ اس کے جھنڈے لہراتے تھے, کیا اس کے عمل میں کوئی کمی تھی؟ 6 کروڑ سال تک ابلیس نے ایسی عبادت کی کہ روئے زمین پہ ایک سوئی کی ناکے کا بھی جگہ باقی نہیں رہ گئی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. جو لوگ تمہیں بیوقوف بناتے ہیں کہ بس صرف نماز پڑھتے رہو عمل کرتے رہو عقیدوں میں مت پڑھو, ان سے کہو کہ ابلیس نے بہت عمل کیے, علم بھی اتنا تھا کہ فرشتوں کو سکھاتا تھا, جبریل کو سکھاتا تھا, میکائیل کو سکھاتا تھا, اسرافیل کو سکھاتا تھا, اسرائیل کو سکھاتا تھا. فرشتوں کے سردار کو جو سکھاتا ہو اس کے علم میں کوئی کمی ہو, اس کے عمل میں کوئی کمی تھی؟ کمی کس چیز میں تھی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے جب حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کروڑوں سجدے کرنے والا ابدوں سجدے کرنے والا وہ ابلیس آدم کے سامنے تعظیمی سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ سارے سجدے بیکار منہ پہ مار دیے. جتنے بھی عمل تھے 6 کروڑ سال کی عبادت منہ پہ مار دی, جتنا بھی علم تھا وہ منہ پہ مار دیا. جہنمیوں کا سردار ہو گیا, شیطانوں کا سردار ہو گیا. پتا کیا چلا اگر عمل سے بخشش ہوتی تو سب سے پہلے کس کی ہوتی؟ بولو. شیطان. سب سے پہلے شیطان کی ہوتی. اگر یہ لوگ کہیں تمہیں کہ عمل سے ہی بس اب ہو جائے گا تو اگر عمل سے کوئی بخشا جائے گا تو سب سے پہلے شیطان نہیں بخشا جائے گا. سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 73 پول ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, صرف ایک ہی نجات حاصل کرے گا, صرف ایک ہی جنت حاصل کرے گا. الحمدللہ. تمہیں پتا چلے کہ یہ نرمدا ندی ہے, اس پر 73 پول ہیں, اس میں سے 72 ٹوٹے ہوئے ہیں, دیکھ کر پتا نہیں چلتا. سب دیکھتے ہیں تو سب برابر لگتے ہیں. ہر ایک پول والا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں سچا ہوں. آج بھی یہی ہے نا, راف جی خارجی سبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, ہم ہی صحیح راہ والے. سب دعویٰ کر رہے ہیں, 73 کے 73 والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, ہم صحیح ہیں. تو تم کیا کرو گے؟ آنکھ بند کر عمل کرنا شروع کرو گے. عمل کرنا ہے اس پہ چلنا, دوڑنا, سفر کرنا. اور عقیدہ ہے پہلے طے کرنا کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا, پہلے یہ طے کرنا, نکی کرنا کہ یہ 73 فرقے میں سے کون سا تو برج میں سے ایک برج ایسا ہے کہ جو مجھے نرمدا کے اس پار پکارے لے جائے گا, جو مجھے جنت تک لے جائے گا. پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. تو 73 فرقوں کے عقیدوں کو جانچنا پڑے گا کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. سلفیوں نے وہابیوں نے تو عقیدہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت والا ہے. نعوذ باللہ. صورت سے وہ پاک, اللہ صورت سے پاک. اس کی ہائٹ بھی بتا دی کہ کرسی جتنا ہے, نہ کرسی سے بڑا نہ چھوٹا. استغفر اللہ. یعنی رسول خدا کی بات تو چھوڑو, اولیاء اللہ کی بات تو چھوڑو, اللہ کے بارے میں بھی ان کے عقیدے صحیح. تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا, جانچنا پڑے گا کہ کس کی عقیدے صحیح ہے, اس کے عقیدے صحیح ہے. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو جنتی تھے, جو کامیاب ہوئے, جو منزل پر پہنچے, جو جنتیوں کے سردار بنے, اللہ نے جنتیوں کا تاج پہنایا, جنہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا, مردوں کو زندہ کیا, جن کی دعا سے جب قحط تھا تو رحمت کی بارش سے آ گئی. ایسے وہ کون لوگ تھے, وہ کون سی راہ پر چلے تھے, وہ کون سے برج پہ چل کے نرمدا کو پار کیا, وہ کون سی راہ پر چلے. قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, صراط المستقیم تو کہا, لیکن کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راہ جس پر تیرا انعام و اکرام نازل ہوا, جس پر چلنے والا کوئی محبوب سبحانی ہو گیا, کوئی معین الدین چشتی ہو گیا, کوئی علاؤ الدین صابر ہو گیا,
تو کوئی نظامالدین محبوب الہی ہوگا. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ان کی راہ پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج الحمدللہ 1400 سال ہو گئے, پوری روئے زمین کا کوئی بھی ملک اٹھا لو, کوئی بھی خطہ اٹھا لو, کوئی بھی گاؤں اٹھا لو, کوئی بھی صحرا اٹھا لو, جنگل اٹھا لو یا سمندر اٹھا لو, 1400 سال میں یہ ہماری گارنٹی ہے. لواء الانوار فی طبقات الاخیار میں امام شرانی لکھتے ہیں کہ صرف اور صرف صوفیوں کی راہ پر جو تھا وہی صاحب کسب و کرامت ہوا. اسی پہ اللہ کے انعام و اکرام نازل ہوئے جو صوفیوں کی راہ پر تھے, اللہ کے ولیوں کی راہ پر. اس کے علاوہ 72 فرقے میں تمہیں ایک بھی ولی نہیں ملے گا. قسم کھانے کا اللہ کا ایک بھی دوست نہیں ملے گا. اگر وہ صحیح ہوتے, اگر ان کا پریچ سچا ہوتا, اگر ان کی راہ سچی ہوتی تو قسم کھانے کا ایک صاحب کسب و کرامت ولی تو ان میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہے کسی رافضی میں, ہے کسی وہابی میں, یا ہے کسی اور بدعقیدہ میں؟ ہے تو صرف اہل سنت کے صوفیوں کی راہ پر چلنے والے وہ لوگ, وہی صرف اولیاء اللہ ہوئے, وہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہوئے. تو محبوب سبحانی کا نام, محبوب سبحانی کون ہے؟ حسنی حسینی ہے, اہل بیت کے سردار ہیں, اور 900 سال پہلے ہوئے ہیں. 900 سال پہلے اولیاء اللہ کے سردار. آج کچھ رافضی ان میں بھی کمیاں تلاش کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن غوث اعظم جیلانی کے عقیدوں کو غلط کہتے ہیں, محبوب سبحانی کے عقیدوں کو غلط کہتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر غوث اعظم کے عقیدے اور ان کی کتابیں غلط ہیں تو مجھے جواب دو کہ کیا اہل بیت کے 12 اماموں میں سے ایک امام امیر المومنین سیدنا امام جعفر صادق نے جو دیکھا تھا وہ کیا جھوٹ تھا؟ انہوں نے جو لکھا تھا کیا وہ جھوٹ تھا؟ جب انہوں نے بتا دیا کہ 12 امام تو ہے, صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تو ہے, لیکن بعد میں اگر تمہیں چلنا ہے تو محبوب سبحانی کی راہ پر چلنا ہے, مخدوم علاؤالدین صابر کلیانی کی راہ پر چلنا ہے, تو تم صراط مستقیم کی راہ پر چلو گے. تو الحمدللہ یاد رکھنا, جو یہ شیعہ آج کل کی بہت سی خانقاہیں ہماری اور بہت سے سادات گھرانے جو رافضی ہو رہے ہیں, رافضی اور شیعت پر جا رہے ہیں, سوچ لو نہ یہ غوث اعظم کی راہ ہے, نہ خواجہ غریب نواز کی راہ ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں غوث اعظم جیلانی کی کنیت الطالبین اٹھاؤ, یا اس کے علاوہ جتنے بھی کتاب اٹھاؤ, سر الاسرار اٹھاؤ, یا بہجت الاسرار اٹھاؤ, خواجہ غریب نواز کی انیس الارواح اٹھاؤ, جتنے بھی کتابیں اٹھاؤ, انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز یہاں رافضیت پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ یہاں سنیت پھیلانے کے لیے آئے تھے. اگر غریب نواز وہ جو حسینی سادات تھے, حسینی سید تھے, اگر وہ ان کے عقیدے رافضیت ہوتے تو یہاں رافضیت پھیلا دیتے. میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں کہ آنے والا زمانہ بہت نازک ہے, اور تمہارے ایمان کو بھی لوٹنے والے لٹیرے پیدا ہوں گے جو نکل چکے ہیں, جو طرح طرح کے فتنے لائیں گے. اس وقت تم غوث اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑنا, یعنی جو غوث اعظم کی کتابوں کو پکڑ کر رکھنا ہے, ان کی تعلیمات کو پکڑ کر رکھنا ہے, ان کے راستے کو پکڑ کر رکھنا ہے, خواجہ غریب نواز کی کتابوں کو پکڑ کے رکھنی ہے, ان کے سلاسل کو پکڑ کے رکھنا ہے, ان کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھنی ہے. تب انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر ہیں, تب ہم کامیاب ہوں گے. ان کے فتنوں میں ہمیں نہیں پڑنا, ان خارجیوں کے رافضیوں کے فتنوں میں نہیں پڑنا, ورنہ یہ گمراہ کر دیں گے. یاد رکھنا اماموں کا عقیدہ کیا تھا اور غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا. غوث اعظم وہ تھے کہ کسی ابدال کی بھی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی خانقاہ سے اوپر سے کوئی گزر کر جائے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ ابدال ولی بغداد سے اٹھتے ہوئے جا رہے تھے, اس میں سے ایک ابدال ولی نے سوچا کہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے, یہ بے ادبی ہے کہ میں ان کے اوپر سے گزر جاؤں. تو وہ دائیں طرف ہو گئے, ایک بائیں طرف ہو گئے. ایک نے سوچا کہ میں بھی ولی ہوں اور یہ بھی ولی ہے, کیا فرق پڑے گا, جیسے ہی اوپر سے گزرے وہیں سے گر گئے. ان کی ابدالیت اللہ نے چھین لی, ان کی ولایت اللہ نے ان کی چھین لی. بتائے چلا اگر اللہ والوں کی, اللہ کے محبوب بندوں کی جو بے ادبی کرتا ہے, جو توہین کرتا ہے, جو گستاخی کرتا ہے,
تو اگر ابدال کی ولایت چھین جاتی ہے تو ہم جیسے عام انسانوں کی کیا ہوگا؟ ہم کون سی چیز پر اتراتے ہیں؟ ہمارے پاس کون سا ایسا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے یا کون سا ایسا مقام ہے کہ ہم کس چیز کا تکبر ہے؟ جب ابدال اور ولیوں کی ولایت چھین لی جائے وہ تو اس کے بعد کئی مدت تک وہ توبہ اور استغفار کیا اور بعد میں ان کی ولایت کو واپس لوٹایا گیا. پتہ چلا کہ جب یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اولیاء القدم ہذا رکبتی علی کل اولیاء اللہ، جب کہا غوث اعظم نے کہ میرے قدم تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر اور میرے کندھے پہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم، روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ نے سر جھکا دیا، تمام، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے بھی کہا بل علی راسی، آپ نے صحیح فرمایا، آپ کے قدم میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی. تو دوستو یہ دیکھنا ہے کہ جب ان کو ولیوں کو ان کی ولایت کو ماننا پڑتا ہے اور آج کل کا ایرا گیرا نتھو گیرا یہ کہے کہ ہمیں غوث اور خواجہ کی ضرورت نہیں. آج کل کا ایرا گیرا جب اس دور کے اولیاء اللہ نے ان کی ولایت کو مانا یعنی ان کے عقیدے کو مانا، ان کے ایمان کو مانا، تو ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی راہ کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہم صوفیوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور جو راہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ صراط مستقیم کی راہ ہے، وہ صحیح راہ عطا فرمائی ہے. اس کو ہمیں پکڑ کر رکھنا ہے. اگر اس پر پکڑ کر رہیں گے تو جیسا بلال بھائی کا واقعہ ہے، محبوب سبحانی کا یوم وصال مل گیا، جمعہ کا دن مل گیا، جیسے وہ کامیاب ہوئے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ راہ کو پکڑ کر رکھنا ہے اور ان سے بچنا ہے. غوث اعظم نے رافضیت کی مخالفت کی ہے، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھو، انہیں گمراہ کہا ہے، اور جتنا سخت غوث اعظم نے لکھا ہے ان رافضیوں کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا، سخت لکھا ہے. تو یہ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی کتابوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ کو پیر بھی کہیں گے، اپنے آپ کو بڑے سلسلے والا بھی کہیں گے، لیکن غوث اور خواجہ کی راہ پر نہیں ہے. ان کے باپ داداؤں کی راہ پر بھی نہیں، ان کے باپ دادا بھی یہ راہ پر نہیں تھے، ان کے پیر بھی اس راہ پر نہیں تھے. میں ثابت کر سکتا ہوں ان کے دادا پیر بھی ان کی راہ پر نہیں تھے. حضور پاک کا ان کا پورا سجدہ بتا سکتا ہوں وہ نہیں تھے. لیکن آج اس دور میں کچھ جاہل پیر ایسے کھڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی نالج نہیں ہے، اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ سجادہ نشین بنے ہوئے، پیر طریقت بنے ہوئے. ان کو یہ کہو کہ لو یہ اردو پڑھ کے بتا، عربی چھوڑو، اور عربی تلفظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے. قرآن شریف اٹھا کے دو اور کہو کہ نہیں سورہ بقرہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو صحیح تلفظ کے ساتھ، سب تو بات چھوڑو. الحمدو کی سورت صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتے، یہ سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو گمراہ کر. اس لیے میرا خون اکلتا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے راہ سے بھٹک گئے، اپنے پیروں کی راہ سے بھٹک گئے، ولیوں کی راہ سے بھٹک گئے اور بھٹکا رہے، دوسرے کتنوں کو بھٹکا رہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو پیر طریقت ہے، یہ تو سادات ہے، یہ تو بڑے سلسلے والے ہیں، یہ تو چشتی ہے، قادری ہے، ان کے تو ہاتھ چومنا پڑے گا، ان کے تو پیر پڑنا پڑے گا، ان کی تو بات پڑھنا پڑے گی. نہیں، اکثر میں کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ فائنل نہیں ہے. اگر میری بات قرآن کے خلاف ہو، اگر میری بات احادیث کے خلاف ہو، اگر میری بات غوث اور خواجہ کے عقیدے کے خلاف ہو تو میری اوقات کوئی نہیں ہے، میری بات نہیں مانی جائے گی. بات وہ مانی جائے گی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو مستند کتابوں میں ہے. اسی طریقے سے تمہیں بھی اگر ایسا کوئی جاہل کوئی بات بتائے تو اس سے پہلے اس کی چھان بین کرو کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، مستند کتابوں میں کیا ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو مانو، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو مت مانو، چاہے وہ اڑتا ہوا پیر ہو، چاہے وہ اڑتا ہوا پیر ہو. تو ایسے بہت لوگ ابھی نکلے ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا. آپ تمہیں احمد آباد کی طرف ادھر چلے جاؤ، خانقاہوں کی خانقاہیں گمراہ ہو رہی ہیں، اور وہ مرید بیچارے وہ پیر کا دامن پکڑ کے ان کے باپ دادا چلتے ہیں، وہ پٹک کر کے ان کو چل رہے ہیں، اور وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں. ان کی دنیا خراب ہو رہی ہے، ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے، ہماری پوری راہ خراب ہو رہی ہے، ہمارے پورے مسلک کے اندر انہوں نے فتنے ڈال دیے. ایسے فتنہ بازوں کی بات میں مت آنا، چاہے وہ کیسے ہی بڑے نسب کا ہو، چاہے کیسے ہی بڑے خاندان کا ہو، چاہے کیسے ہی بڑے سلسلے کا ہو. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر اس کا عقیدہ غوث اور خواجہ کے جیسا نہیں ہے، اگر وہ اہل سنت پر نہیں ہے، اگر وہ صوفیوں کی راہ پر نہیں ہے، تو لعنت بھیج رہا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں کہ ہاتھ
उनका चेहरा भी मत देखना कि ताकि तुम गुमराही की तरफ जाओ, उनका दीदार भी मत करना, चाहे कैसा भी बड़ी खानका वाला हो, कैसा ही बड़ा हो। तो ऐसे लोग इस जमाने में पैदा हो चुके हैं बेशुमार। वहाबियत का फितरा, उससे तो हम लड़स रहे थे, अब ये राफसी पैदा हो गए, अब ये राफसी पैदा हो गए। गौसे आजम ने देखो कितना सब लिखा है उसके बारे में, बुजुर्गों ने कितना लिखा हुआ है, साफ तौर पे लिखा हुआ है। किसी को पढ़ना नहीं है, किसी को तहकीकात नहीं करनी है, बस अपनी रोटियां सेकनी, जिधर हवा चलती है उधर चलो। तो दोस्तों, अपने ईमान को बचाओ। ये ईमान ऐसे वैसे नहीं मिला, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी, जानो माल की, हिजरतें की, कितनी कुर्बानियां दी, तब जाके ये ईमान मिला है हमें। हमें तो कुछ कुर्बानी नहीं देनी पड़ी जो उनको देनी पड़ी है। उन्होंने हम तक पहुंचाया है 1400 साल से अमानत को, अब सिर्फ इसको बचाना है। हाँ, कीदे पे मुताबिक हो तो हमारे सर आंखों पर है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, हमारे सर आंखों पर है अगर उसका अकीदा सही है। लेकिन अकीदा सही नहीं है तो लानत भेजना उसको। क्या भेजना? लानत भेजना। उसकी ताजीम करने की दूर बात रही, दूर हो जाना उनसे, और उनको बेनकाब करना भी जरूरी है, ताकि बेचारे दूसरे भोले भाले लोग हमारे उनके अंदर बहकाव में आके गुमराह न हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। मुझसे कुछ जज्बात में अगर ज्यादा कुछ बोल दिया तो मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे में कोई ताकत नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ताकत है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। अल्लाह ताला तमाम अहले सुन्नत, तमाम सूफिया किराम के चाहने वालों के ईमान की हिफाजत फरमाए, उनको सिरात मुस्तकीम पर रखे। हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब फरमाए, आखिरत में भी कामयाब फरमाए, और आखिरी दम तक अल्लाह हम तमाम के ईमान को सलामत रखे। आमीन आमीन या रब्बुल